ناظرین السلام علیکم۔ میری آج کی داستان کا عنوان ہے حضرت ہند بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا قبول اسلام کے بعد۔ ناظرین، جب مکہ فتح ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بیٹھے تو مستورات میں ہند بھی آئی۔ شریف عورتیں عموماً نقاب پہنتی تھی، ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نقاب پہن کر آئیں۔ بیعت کے وقت انہوں نے نہایت دلیری سے باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہند بنت عتبہ نے کہا، یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا، لیکن بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوری نہ کرنا۔ ہند بنت عتبہ نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے مال میں سے کبھی کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند بنت عتبہ نے کہا، ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا۔ اس دیدہ دلیری کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند سے درگزر فرمایا۔ ہند کے قلب پر اس کا بہت اثر ہوا اور ان کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ آپ سچے پیغمبر ہیں۔ ہند بنت عتبہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے آپ کے خیمہ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض خیمہ نہ تھا، لیکن اب آپ کے خیمہ سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ میرے نزدیک نہیں ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو کر گھر گئیں تو اب وہ ہند نہ تھی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے گھر جا کر بت توڑ ڈالا اور کہا کہ ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے۔ فتح مکہ کے بعد اگرچہ اسلام کو علانیہ غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور اس لیے عورتوں کو غزوات میں شریک ہونے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی، تاہم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں روم و فارس کی مہم پیش آئی تو بعض مقامات میں اس شدت کا رن پڑا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تیغ و خنجر سے کام لینا پڑا۔ چنانچہ شام کی لڑائیوں میں جنگ یرموک ایک یادگار جنگ تھی۔ اس جنگ میں ہند بنت عتبہ، ان کے شوہر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرزند یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اور یہ پورا گھرانہ بہت دلیری سے لڑا۔ ہند بنت عتبہ رومیوں کے قتال کے لیے مسلمانوں کو قتال پر ترغیب دلاتی تھی۔ بعض ہنگامی حالات میں جوش دلاتے ہوئے ہند بنت عتبہ فرماتی کہ اے مسلمانوں، ان غیر مختونوں کو اپنی تیغوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ ہند بنت عتبہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالواسطہ ساس بھی لگتی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ علماء نے تصریح کی ہے کہ اسلام لانے کے بعد ہند بنت عتبہ اپنے دین پر نہایت مستقیم تھی اور ان کا اسلام نہایت پختہ تھا۔ ان کا جنگ یرموک کے اگلے سال مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ صاحب مشکات کے قول کے مطابق جس روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی روز ہند بنت عتبہ نے بھی وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس وقت کوئی انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس اسلامی فرمان کی روح سے بھی ہند بنت عتبہ کی بھی سب سابقہ غلطیاں معاف ہو گئیں۔ ناظرین، امید ہے کہ میری یہ داستان آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔